ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک 10-11 سالہ بچہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو بعض لوگ آ کے اس کو ہٹا کے سائیڈ میں کر دیتے ہیں اور خود نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا بچے کی نماز رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ اگر بچے کے 3 قدم انہوں نے چلوا دیے، ہٹایا بچے نے 1 2 3 قدم، تو بچے کی نماز ٹوٹ گئی، اسے دوبارہ نماز یعنی نیت دوبارہ باندھنی ہوگی. یہ تو ٹوٹنے کا مسئلہ ہو گیا. اب ذرا جو جتنے ہمارے بزرگان دین سن رہے ہیں وہ ذرا سماعت فرمائیں. مسئلے ہمیں بالکل پتہ نہیں ہوتے، دین کی ABC ہم نے سیکھی نہیں ہوتی، لیکن یہ 45 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے سفید داڑھی ہے، یہ صاحب جو ہیں مسجد کے انتظامات میں حصہ لیتے ہیں، تو سب سے بڑے مسجد کے مفتی یہی ہیں. یہ جو کریں گے وہ صحیح کریں گے. اب اچھی طرح سمجھنے کہ شرعی مسئلہ کیا ہے. یہ یاد رکھیں کہ جو نیت کا اہل ہو، جس کو شریعت نے جس کی نیت کو ویلڈ مانا ہے، وہ مسلمانوں میں 7 سال کا بچہ ہوتا ہے. یعنی جب وہ 8ویں سال میں لگ جائے تو وہ باقاعدہ نیت کا اہل کہلاتا ہے. اس سے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے اگر نماز کی نیت باندھ بھی لے تو اس کی نماز نہیں کہلاتی، کیونکہ وہ نیت کا اہل نہیں ہے. ہاں اگر سمجھدار بچہ ہے 6-6.5 سال کا مثلا اور بڑا بھی لگتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا بھی اعتبار کرنا چاہیے، لیکن عمومی طور پہ نیت کا اہل 7 سال کا بچہ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سمجھدار بچہ کہتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت دیگر اکابرین نے فرمایا کہ اگر تو بچے جماعت کے ہونے سے پہلے ہی 2-4 جمع ہیں تو ترتیب یہ ہوگی کہ پہلے بڑے ہوں گے پھر بچے پیچھے کھڑے ہوں گے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، 7 سال سے بڑی عمر کا بچہ اور وہ صف کے بیچ میں کھڑا ہو گیا، کہیں پر بھی کھڑا ہو گیا، تو چونکہ وہ نیت کا اہل ہے، اور جو نیت کا اہل ہوتا ہے وہ جماعت میں مکمل طور پر شامل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس سے قطع صف نہیں ہوگی. قطع صف اس سے ہوتی ہے، صف کٹتی اس سے ہے جو نیت کا اہل نہیں ہوتا. تو اتنا چھوٹا بچہ اگر شامل ہوتا تو اس کو پیچھے کر سکتے تھے، لیکن جو 7 سال کا بچہ ہے وہ تو نیت کا اہل ہے، جہاں چاہے کھڑا ہو جائے. اب یہ صاحب آ کے اس کو پیچھے کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں آپ یہ بتائیے؟ کہاں سے آپ نے شرعی مسئلہ سنا کہ 7 سال کا بچہ کو بھی آپ پیچھے کریں گے؟ اور بعض تو اس سے بڑھ کر ایک نادانی کا ثبوت دیتے ہیں. بچوں کہتے ہیں بیٹا صف کے کونے میں چلے جاؤ. کیوں چلے جائیں؟ اگر وہ صف پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے تو کونے میں بھی صف ہے، وہاں کیوں بھیج رہے ہیں آپ؟ لیکن کچھ پتہ نہیں ہے دین کا، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے مسئلہ، وہاں چلے جائیں. تو اب 10-11 سال کا بچہ تو یہ بہت بڑی عمر کا بچہ ہوتا ہے، کہاں 7 سال کہاں 10-11 سال کا بچہ. اسے پیچھے کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، شدید گناہ کبیرہ. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی کے آگے سے گزرنا منع کیا اور فرمایا کہ گزرنے والا جانتا کہ میرے اس گزرنے میں کیا گناہ ہے تو وہ اس قدم کو اٹھانے سے جو اس نے نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے اٹھایا، وہاں پر 40 سال تک کھڑے رہنا پسند کر لیتا، یہ گناہ نہ کرتا. جہاں قدم اٹھانا سامنے سے نکلنا گناہ ہو، وہاں آپ یہ کندھے سے پکڑا، آپ نے یہ دھکیل دیا اس کو پیچھے اور خود آ کے کھڑے ہو گئے. یہ اتنا بڑا حرام اور گناہ کبیرہ جو آپ کر رہے ہیں، اس کے کوئی آخرت میں وبال نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ کی داڑھی ہے، چونکہ آپ 45 سال سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آپ کے بال سفید ہو گئے، اس لیے جو چاہے کریں. تو اس لیے جو ہمارے ایسے بزرگ سن رہے ہیں، کوئی میرا خدا نہ خواستہ کسی کی تحقیر کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن جو جہالت کا مظاہرہ کرے گا اس کو عزت دینے کا بھی شریعت نے حکم نہیں دیا ہے. ایسے لوگوں کو خدا کا خوف کرنا چاہیے. اور بچے ویسے ہی ہمارے مسجدوں میں نہیں آتے، یہ اس قسم کے لوگ جو ڈانٹ ڈپٹ کے ادھر جاؤ، کونے میں جاؤ، کیوں بیچ میں کھڑے ہوئے، پیچھے دھکا دے رہے ہیں، بچے مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ مسجد میں نہ آئیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، آپ الٹا گناہ گار ہوں گے. آخری وقت اپنا وہاں پہ اپنے گھر پہ اللہ اللہ کریں، یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے. چاہے جائے کہ آپ بغیر علم کے مسجد میں آ کے فتنہ فساد کریں. بعض اوقات بچے اتنا شور نہیں کرتے جتنے اس قسم کے لوگ شور مچاتے ہیں. اتنا شور ہوتا ہے، چیخ چیخ کے بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں. بھائی اگر وہ بچے شور مچا رہے ہیں مسجد میں غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ جو ڈبل شور مچا رہے ہیں وہ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ برا نہ مانیں. ہمارے الفاظ بعض اوقات آپ کو سخت محسوس ہوں گے، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز ملاحظہ فرماتے تو آپ اسی طرح جلال میں تشریف لاتے ہیں. اصل میں ہم نے تو پڑھی نہیں حدیثیں، سرکار کی رحمت کے واقعات تو پڑھے ہیں، ذرا جلال کی بھی پڑھ لیں کہ نافرمانی رب پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح جلال میں تشریف لاتے تھے. یہ اس وجہ سے ہماری مسجدوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. جو لوگ صاحب علم نہیں ہیں وہ ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ اگر کوئی عالم سمجھانے لگے گا وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے. نہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. صرف اپنی ایگو، انا، صرف اپنا وہ پن، بڑا پن، اور یہ سوچنا کہ اگر میں ان کی مان لوں گا تو پوری مسجد کہے گی آپ کو تو پتہ نہیں تھا. اس آپ نے آپ کو جھوٹی عزت کے دائرے میں لانے کے لیے اور جھوٹی حقیقی ذلت سے بچانے کے لیے اس طرح کے معاملات. تو بہرحال ایسے بچوں کو بالکل نہ روکا جائے. یہ کہتی ہیں بعض اوقات فجر میں آنکھ کھلتی ہے تو ٹائم کم ہوتا ہے تو ہم واش روم نہیں جاتے، ایسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی فجر میں اٹھتا ہے تو چونکہ رات میں پانی پیا ہوتا ہے، دیگر معاملات ہوتے ہیں، تو پیشاب کا غلبہ ہوتا ہے اور پھر اس غلبے کے ساتھ نماز ادا کرنا. اور یہ عمومی طور پہ آپ محسوس فرمائیے گا ایسے ہی ہوگا کہ اگر آپ کی توجہ ایک دفعہ پیشاب کی طرف ہو جائے تو شیطان بار بار توجہ آپ کی پیشاب کی طرف کروائے گا اور آپ کو غلبہ سا محسوس ہونے لگے گا.
تو پھر ایسی بھرپور توجہ جب پیشاب کی طرف ہو اور پھر آدمی نماز ادا کرے، اس صورت میں نماز ادا کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، یعنی حرام کے نزدیک ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب اس میں صورتحال کیا ہے کہ اگر تو آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ پیشاب کر کے وضو کر کے نماز ادا کر لیں تو پھر یہ مکروہ تحریمی والی صورت ہوگی، آپ کو لازم پہلے واش روم جائیں، وضو کریں، پھر نماز پڑھیں۔ لیکن اگر ٹائم بہت ہی زیادہ کلوز ہے تو کہ اگر میں آپ واش روم جائیں تو نماز قضا ہو جائے گی، تو اسی حالت میں نماز ادا کریں۔ لیکن چونکہ آپ کی توجہ بار بار پیشاب کی طرف گئی ہے، اس لیے بعد میں اس کو لوٹانا چاہیے، یہ واجب العیادہ نماز ہو جائے گی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ واش روم نہیں گئے لیکن کوئی پیشاب وغیرہ کا غلبہ بھی نہیں ہے، تو اگر آپ نے ویسی نماز پڑھ لی بالکل نماز ہو جائے گی۔ گویا کہ بغیر ضرورت کوئی صبح جاگنے پر واش روم جا کر آنا یہ کوئی واجب نہیں ہوتا ہے۔ اگر پیشاب کا غلبہ نہیں ہے آپ ویسے وضو کر کے نماز ادا کر لیں۔ تو تینوں صورتوں پہ ذرا غور کر لیجئے گا۔ اور قرآن اگر ہاتھ سے گر گیا اگر معذور نہ بھی ہوتی، اگر نادانستہ طور پہ گر جاتا تو اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہوتا۔ یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن کے وزن کے برابر آٹا خیرات کر دیں، یہ اپنی اختراع ہے، ان کی ایجاد ہے، ایسا شریعت کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ہاں غفلت پہ وہ توبہ ضرور کر لیں اور نیکسٹ ٹائم ذرا زیادہ احتیاط کر لیں۔ اور عورت بال کٹوانا، عورت کا ایک تو یوں تو منع ہے کہ وہ کندھے سے اونچے کروا لے گی تو مردوں سے مشابہت ہوگی، اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو اتنا اونچا تو نہیں کر سکتے۔ باقی جو بہنیں کٹنگ وغیرہ کرواتی ہیں فیشن والی، وہ اگر شوہر کے لیے کریں تب بھی صحیح، اپنے لیے کریں تب بھی ٹھیک، لیکن نہ محرم کو نہ دکھائیں تو کٹوا سکتی ہیں، عورتوں کو بال کٹوانا منع نہیں۔ ٹھیک جی، دیکھیں ہماری شریعت بہت پیاری شریعت ہے کہ وہ اپنی غلطیوں اور گناہوں کے تدارک کے لیے ہمیں بڑے مواقع فراہم کرتی ہے۔ تو زندگی میں اگر والدین حیات ہوتے تو پاؤں میں گر کے معافی مانگنی چاہیے تھی، لیکن اگر فوت ہو گئے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے جو حدیثوں کا خلاصہ ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک تو ہر جمعے کی قبر کی زیارت کریں اگر پاسبل ہو، دعائے بخشش و مغفرت کریں ان کے لیے، اور جی ہاں بالکل والدین کے لیے، اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں کثرت سے، اور کوئی بہت بڑا ثواب جاریہ کر دیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ان پہ قرضہ ہے تو قرضہ دور کریں، کوئی جائز وصیت ہے تو وصیت کو پورا کریں۔ اس کے علاوہ جو ان کے وہ رشتہ دار جن سے وہ تعلق رکھتے تھے، یا دوست احباب یا والدہ کی سہیلیاں، ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ زندگی میں نافرمان بھی تھا تو بروز قیامت فرما برداروں میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ لیکن یہ عمل اب کرنا چاہیے ان کو، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کے علاوہ توبہ بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، کیونکہ ہر حق العبد کو جو ہم تلف کرتے ہیں تو حق اللہ بھی تلف ہوتا ہے، کیونکہ فرما برداری کرنے کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت کا حکم ہے۔ تو مخلوق سے تو معافی مانگیں گے، اس کے بعد پھر خالق سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ درگزر فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کویسچن یہ تھا کہ گاؤں والوں پر جمعہ فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دیکھیں اگر اصل شرع کے اعتبار سے دیکھیں تو گاؤں والوں پہ جمعہ فرض نہیں ہوتا۔ وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں ایک جمعہ قائم ہوتا تھا اور اطراف کے سارے گاؤں والے جمعے کے لیے وہیں پر آتے تھے، اور اسی طرح جب حکومت اسلامیہ پھیلی تو جو حاکم اسلام ہوتا تھا، والی ہوتا تھا شہر کا مسلمان، وہ جمعہ مرکزی مسجد میں قائم کرتا اور سب لوگ وہیں پر آ کر جمعہ ادا کرتے تھے تاکہ اجتماعی طور پر پیغام ان تک پہنچے۔ اور پہلے گاؤں واقعی گاؤں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے 10 15 20 25 30 گھروں پر مشتمل ایک چھوٹے چھوٹے علاقے ہوتے تھے، تو سب کو حکم تھا کہ آپ شہروں میں آئیں۔ لیکن پھر تغیر زمانہ ہوا، خود شہر وسیع ہو گئے۔ اب کراچی کے اندر آپ دیکھیں کہ ایک شہر کے اندر لاکھوں جمعے قائم ہوتے ہیں، اور اس طرح گاؤں میں وسعت پیدا ہوئی، اور پھر لوگ گاؤں کے اندر کیونکہ بہت لمبے فاصلے ہو گئے تو شہر میں آتے ہوئے سستی محسوس کرنے لگے، تو پھر ظہر کی نماز بھی گئی اور جمعہ بھی نہیں پڑھتے تھے، جمعہ تو ویسے گیا، ظہر ویسے پڑھنے سستی ہونے لگی۔ تو پھر فقہاء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی گاؤں میں جمعہ قائم کرے گا تو جمعہ قائم ہو جائے گا، اس کو نہ روکا جائے اور لوگ وہاں پر آ کر جمعے کی نماز پڑھیں۔ شروع میں ایسا ہی ہوا کہ بعض لوگوں نے کہا جو شہر کی مرکزی مسجد ہے جس میں شہر کا سب سے بڑا مفتی جمعہ پڑھائے گا، وہ گویا کہ سابقہ جیسے نبی کریم پڑھاتے تھے یا والی پڑھاتے تھے اسی حکم میں ہوگا، یعنی یہ جمعہ صحیح ہے، باقی شہر کے تمام جمعے ٹھیک نہیں ہے۔ اگر قائم کریں بھی تو جمعوں کی نماز کے بعد 4 رکعت ظہر احتیاطی پڑھیں، یعنی جمعہ بھی قائم کر لیں پھر 4 رکعت ظہر احتیاطی، کہ اگر ہمارے سوچ و فکر میں اور استدلال میں غلطی ہوئی، جمعہ قائم صحیح ہو رہا ہے شہر کے اندر ایک سے زیادہ جمعہ، تو پھر وہ ظہر نوافل بن جائیں گے، نفل، اور جمعہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر ہمارا بالکل کہنا یہ سوچ بچار کا نتیجہ درست ہے کہ نبی کریم نے ایک شہر میں 2 جمعے قائم نہیں کیے، نہ گاؤں میں جمعے قائم کیے، تو پھر جمعہ نہیں ہوگا، وہ نفل ہو جائیں گی، اور کم از کم ظہر کی نماز آدمی پڑھ لے گا۔ یہی گاؤں میں حکم دیا، لیکن پھر اس میں حرج دیکھا بہت زیادہ کہ لوگ ویسی نماز نہیں پڑھتے، آپ کہیں کہ جمعہ بھی پڑھو اس کے بعد 4 رکعت ظہر احتیاطی، تو پھر اس کو بھی منع کر دیا گیا۔ اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایک شہر میں ایک سے زائد جمعے ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد ظہر احتیاطی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
اسی طریقے سے گاؤں کے اندر جمعہ قائم کرنا بالکل ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی زور احتیاطی وغیرہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ اور اب چونکہ گاؤں میں باقاعدہ مساجد بڑی بڑی بن گئی ہیں، جمعے قائم ہو گئے ہیں، تو وہاں کے لوگوں کے لیے جمعے کو فرض ہی قرار دیا جائے۔ وہاں اگر کوئی سستی کر کے نہ پڑھے تو اس کے لیے وہی حکم شرع ہوگا جو شہر میں جمعہ ترک کرنے والے کے لیے ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔